دوستو ذرا سوچئے اگر آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک کسی بم دھماکے میں شہید ہو جائیں یا آپ کی ماں آپ کے سامنے کسی ملبے تلے دب جائے تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا، لیکن آج اسی سرزمین پر معصوم بچے خون میں نہلاتے جا رہے ہیں۔ آخر دنیا کیوں خاموش ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہین، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سرزمین کی جو تاریخ میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنے والی سرزمین ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام نے قدم رکھا، جہاں سے اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا، جہاں قبلہ اول بیت المقدس موجود ہے اور جہاں آج بھی لاکھوں بے گناہ لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آئیں دوستو، ہم ایک تفصیلی سفر کرتے ہیں فلسطین کی تاریخ، جغرافیہ، اہمیت اور موجودہ حالات کی طرف۔ فلسطین مشرق وسطی میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، مشرق میں اردن، مغرب میں بحیرہ روم اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا سب سے مشہور اور تاریخی شہر یروشلم ہے، جو 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ فلسطین کا رقبہ تاریخی طور پر تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر تھا، لیکن آج یہ اپنی اصل زمین کا بڑا حصہ کھو چکا ہے۔ فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ انبیاء کرام کی سرزمین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت داؤد جیسے جلیل القدر انبیاء نے یہیں سکونت اختیار کی۔ یروشلم شہر کو حضرت داؤد نے اپنا دارالحکومت بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں عظیم مسجد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ اسلامی تاریخ میں یہ سرزمین مزید اہمیت اختیار کر گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلسطین اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یروشلم میں داخل ہو کر عیسائیوں کو امن و سلامتی دی اور ایک معاہدہ کیا جسے تاریخ میں عہدہ عمریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صدیوں تک فلسطین اسلامی حکومت کے زیر سایہ رہا۔ عباسی، ایوبی اور عثمانی سلطنتوں نے یہاں حکومت کی۔ یاد رہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کو آزاد کروایا اور مسلمانوں کو دوبارہ قبلہ اول پر اختیار حاصل ہوا۔ دوستو، اب آتے ہیں فلسطین کے سب سے تکلیف دہ حصہ کی طرف۔ 1900 کی ابتدا میں صہیونی تحریک نے فلسطین میں یہودی ریاست بنانے کا منصوبہ بنایا۔ برطانیہ نے یہودیوں کی مدد کی اور 1948 میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ اس سانحے کو فلسطینی تاریخ میں نکبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تباہی۔ آج فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہے: غزہ کی پٹی، جہاں حماس کی حکومت ہے اور جو مسلسل اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنتی ہے، مغربی کنارے، جہاں فلسطینی اتھارٹی کا جزوی کنٹرول ہے لیکن اسرائیلی آباد کار یہاں مسلسل قبضہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی عوام آج بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ بجلی، پانی، خوراک اور تعلیم جیسی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی نوجوان شہید ہوتے ہیں اور گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے۔ مسجد اقصی بھی یہاں موجود ہے، جو اسلام کا پہلا قبلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب تک کہ قبلہ کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں موڑا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ یروشلم عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مانا جاتا ہے۔ فلسطینی قوم اپنی ثقافت، روایت اور بہادری کے لیے مشہور ہے۔ فلسطین کے کھیتوں میں زیتون کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور فلسطین کو زیتون کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔
قدرتی حسن کی بات کریں تو بحیرہ روم کے ساحل، بیت اللحم کی پہاڑیاں اور تاریخی عمارتیں آج بھی اپنی شان بیان کرتی ہیں۔ غزہ کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، جہاں بار بار بمباری ہوتی ہے، ہسپتالوں میں دوائی نہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں خاموش ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اور انسانیت دوست لوگ فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فری پیلسٹائن کی تحریک زوروں پر ہے۔ ترکی، پاکستان اور دیگر ممالک ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں۔ دوستو، فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں بلکہ ایک امتحان ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، جہاں معجزات ہوئے اور جہاں آج بھی ایک قوم اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں، آواز بلند کریں اور ان مظلوموں کو فراموش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے اور وہاں امن و امان قائم ہو، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو فلسطین کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ فلسطین کی حقیقت کو جان سکیں۔